پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک منظم اور جمہوری سیاسی جماعت بنانے کے لیے جو ہے وہ ہم نے یونین کونسل لیول پہ اور ٹاؤن لیول پہ جو ہے وہ پارٹی کو آرگنائز کرنے کا پروگرام بنایا ہے. ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور صوبائی حلقہ کے بعد اب ہر یونین کونسل میں پاکستان مسلم لیگ نون کا یونٹ ہوگا اور اسی طرح سے جو ٹاؤن کمیٹیز کے وارڈز ہیں. تو اس مقصد کے لیے ہم نے آج ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے جو ہے وہ ہماری جو ڈویژنل ڈسٹرکٹ ہمارے عہدیداران ہیں اور جو ہم نے کمیٹیز تشکیل دی ہیں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے، اور ہمارے جو ایم ایل اے ایم پی اے صاحبان، ٹکٹ ہولڈر صاحبان اور صوبائی حلقوں کے جو صدر اور سیکرٹری ہیں، تو ان کو آج یہاں پہ ہم نے بلایا ہے اور ان کے ساتھ اس ڈرائیو سے متعلق جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی اور آج سے اس کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ 30 دن میں جو ہے وہ ہم تنظیمی اس کام کو جو ہے وہ مکمل کریں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کا ہر گلی محلے اور اپنے عوام کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ جو ہے وہ استوار ہوگا اور وہ اپنا ایک مؤثر سیاسی کردار ادا کرنے کے قابل ہوگی. اچھا رانا صاحب، یہ بتائیں کہ کنٹونمنٹ انتخابات میں حالیہ آپ کو بڑی پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیابی ہوئی، اس کے بعد اب یہ آئندہ الیکشن کی پاکستان مسلم لیگ نون نے تیاریاں شروع کر دی ہیں. کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی جو بڑے دعوے کرتی تھی ان کی ہار کی اصل وجہ کیا ہوئی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی نے جس طرح سے اس ملک کے عوام کے ساتھ فراڈ کیا تبدیلی کے نام کے اوپر، اور جس طرح کے انہوں نے جھوٹے بے بنیاد وعدے کیے اور جس طرح سے انہوں نے سبز باغ دکھائے لوگوں کو، اور وہ باتیں کہ جی ہم اتنے کروڑ نوکریاں دیں گے، اتنے لاکھ گھر دیں گے، ڈالروں کی بارش ہوگی، پیٹرول جو ہے وہ 46 روپے کا لیٹر ہوگا. یعنی وہ کون سا جھوٹ ہے جو عمران خان نے نہیں بولا؟ وہ کون سا فراڈ ہے جو اس ٹولے نے اس ملک کے عوام کے ساتھ نہیں کیا؟ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ 3 سال کے عرصے میں، یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم 90 دن میں سارا کچھ کریں گے، اس کے بعد کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہمیں تو ایسا اندازہ نہیں تھا، 6 ماہ میں کریں گے. 6 ماہ سے پھر سال پہ آئے. اب جو 3 سال کا عرصہ، اب 4تھا سال ہے، یہ اس میں آگے ہیں اور لوگوں کا پہلے سے جو ہے معاشی طور پہ جو ہے وہ برا حال ہو چکا ہے. مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. تو اب یہ کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کنٹونمنٹ کے الیکشن میں تو پھر بھی پی ٹی آئی نے حصہ لیا ہے. جنرل الیکشن میں یہ لوگ حصہ نہیں لے سکیں گے، یہ کمپین نہیں کر سکیں گے. لوگ جوتوں کے ہار لے کے اور جوتے لے کے ان کے لیے جو ہے وہ ہر گلی اور ہر محلے میں جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو اس قوم کے ساتھ کیا ہے، جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اپوزیشن کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے ظلم کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی ہیں اور جس طرح سے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں انہوں نے محال کی ہیں، یہ باہر نہیں نکل سکیں گے. یہ جو ان کے جگادری آئے دن جو ہے یہ ہر وقت میڈیا کے اوپر جو ہے وہ الٹی سیدھی جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، جب یہ لوگوں میں آئیں گے، یہ میدان میں آئیں گے، عوام میں آئیں گے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کی کتنی نفرت ہے ان کے خلاف، اور ان کا جو ہے وہ عوام میں جو ہے وہ نکلنا اور لوگوں کے درمیان آنا جو ہے یہ بڑا محال ہوگا، بڑا مشکل ہوگا، جوتے پڑیں گے. عمران خان آج دورہ لاہور کر رہے ہیں، وہ ان کا کہنا ہے پی ٹی آئی کا کہ ہم نے بڑے کام کروائے خصوصاً پنجاب میں، کیونکہ اب پنجاب کی آپ میٹنگ شروع کریں، پنجاب پہ فوکس کریں. کیا سمجھتے ہیں لاہور سمیت پنجاب میں جس طرح وہ دعویٰ کریں جس میں حقیقت ہے کہ انہوں نے نہیں، وہ کسی کام کا نام تو لے، کون سا کام کروایا انہوں نے؟ یعنی کوئی میگا پروجیکٹ. دیکھیں، حکومتیں جو ہیں وہ پہلے 2 سال میں میگا پروجیکٹس کی جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھتی ہیں. کوئی موٹر وے ہے، کوئی بجلی کا کارخانہ ہے، کوئی ہائی وے ہے، کوئی اور یونیورسٹی ہے، کوئی کالج ہے، جو بھی ہے. اور اس کے بعد جو 4تھا سال ہوتا ہے اس میں وہ اس کے افتتاح کرتے ہیں. 5واں سال تو الیکشن ایئر ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں مجھے کہ انہوں نے 2 سالوں میں کس میگا پروجیکٹ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے؟ ان کو تو اتنا نہیں ہو سکا کہ جو سکھر ملتان جو موٹر وے ہے، سکھر ملتان اور ملتان سے لاہور، وہ ہمارے دور میں کمپلیٹ ہو چکی تھی. اس کے بعد یہ ابھی تک اس کے جو اس کی جو سائٹس ہیں
وہاں پہ جو ریسٹ ایریاز ہیں ان کو نہیں یہ آباد کر سکے, ان کو نہیں یہ آکشن کر سکے. لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں, سفر سے لوگ جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے. تو ان سے تو یہ نہیں ہو سکا. تو اس لیے عثمان بزدار جیسا تو آج تک وزیر اعلیٰ پنجاب میں آیا ہی نہیں. تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس جتنا نالائق اور نااہل آدمی جو ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کبھی یہ بھی ہوا تھا کہ ڈی سی ایس پی اور جو ہے وہ 20 اور 19 گریڈ کے لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کے لگے. یہ تو منڈی لگی ہوئی ہے یہاں پہ چیف منسٹر ہاؤس میں, لوگ پیسے دے کے لگ رہے ہیں. کوئی 2 کروڑ دے کے جو ہے وہ ایف ڈی اے کا ڈی جی لگ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی جگہ ڈیپٹی کمشنر لگ رہا ہے. تو یہ واقعی اس جیسا نالائق جو ہے وہ آدمی کوئی میرا نہیں خیال کہ پنجاب یا پاکستان کی تاریخ میں جو آیا. وہ نظام سکے کا ہم دور سن رہے ہیں, تو میرا خیال وہ پتہ نہیں کیسا تھا. اس سے تو بہتر ہی ہوگا میرا خیال وہ بھی. عمران صاحب, جو الیکشن کمیشن نے اعظم سواتی اور فواد چودھری کو نوٹس جاری کی, ان دونوں کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان کو نااہل کرے. یہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی ایک دفعہ کنٹیمپٹ سے جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں. انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ یعنی بلو دی بیلٹ جا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کے متعلق جو ہے وہ باتیں کی ہیں اور پرسنل اٹیک کیے ہیں. تو الیکشن کمیشن جو ہے اسے بالکل وہی اختیار حاصل ہے جو عدالت عظمیٰ کو ہے, اور اس اختیار کے تحت ان کو نوٹس دیا گیا ہے کہ جی ثبوت لے گئے. ثبوت انہوں نے کہاں سے لانے ہیں؟ ثبوت ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں, ماں سوائے ان کو فضول گفتگو کرنے کے. تو یہ ایک بڑا فٹ کیس ہے, اور اس میں ان لوگوں کے خلاف اگر ایکشن ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی عزت اور اس کی جو رٹ ہے اس کا مسلمہ ہونا ضروری ہے, اگر ملک میں فری اور فیئر الیکشن جو ہے اس کی جو ہے عمران صاحب وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کا گٹھ جوڑ ہے حکومت کے خلاف. چلیں وہ ثابت کریں نا. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آئیں اگر کوئی گٹھ جوڑ ہے یا ہم نے پیسے پکڑے ہیں کہیں سے تو آپ آگے ثابت کریں. تو اگر ان کے پاس کوئی ہے ثبوت تو لائیں, جائیں جا کے وہاں پہ ثابت کریں, اور اگر ثابت نہ کر سکیں تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے. تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.